بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، اس دنیا میں کثیر ایسے افراد ہیں کہ جن کو ہر وقت پیشاب کے قطرات ڈسچارج ہونے کا شک اور وہم لگا رہتا ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ ان کے پیشاب کے قطرات ڈسچارج ہو رہے ہیں، ان کا بدن ناپاک ہو رہا ہے، ان کا لباس ناپاک ہو رہا ہے، وہ وضو کرنے کے قابل نہیں ہے، وہ نماز نہیں پڑھ سکتے، ان کے اطراف میں موجود ہر چیز ناپاک ہو رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے خدشات، خطرات، وہم، وساوس ان کو سارا دن آتے رہتے ہیں۔ ان کے سوشل لائف، پریکٹیکل لائف، ہر قسم کی زندگی تباہ و برباد ہو کر رہ جاتی ہے۔ وہ کسی سے اپنا یہ مسئلہ شیئر بھی نہیں کرتے، اس ڈر سے کہ ہمارے ہاں لوگ صرف مذاق اڑاتے ہیں یا کہتے ہیں کہ تم پاگل ہو گئے ہو، کچھ بھی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس سے بڑھ کر کوئی حل پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر لوگ اپنی عزت کو بچانے کے خاطر، عزت نفس کی خاطر یہ مسئلہ کسی سے شیئر نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو کہ یوٹیوب پہ چینل ہے، اسی حوالے سے ویڈیوز ہیں، دنیا بھر سے ہزاروں افراد نے جب اس طرح کے اپنے پرسنل فیلنگز کو شیئر کیا تو اس بات کا علم ہوا کہ اس دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں ہر دوسری گلی میں کوئی نہ کوئی ایسا فرد موجود ہے جس کو پاکی ناپاکی کا وہم رہتا ہے، پیشاب کے قطرات کا وہم رہتا ہے۔ اچھا، یاد رکھیں کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کیونکہ واقعتاً جن کے ساتھ حقیقتاً انفیکٹ یہ مسئلہ رہتا ہے، حقیقت میں ان کے قطرات خارج ہوتے ہیں، ڈسچارج ہوتے ہیں۔ وہ مسالے کی کمزوری ہو سکتی ہے یا اور کوئی ایسی وجہ ہو سکتی ہے کہ جس سے یہ ان کے ساتھ ایشو رہتا ہے۔ ہم اس ویڈیو میں ان پر بات نہیں کریں گے، ان کے لیے انشاءاللہ میں الگ سے ویڈیو ریکارڈ کروں گا کہ جن کے ساتھ حقیقتاً پیشاب کے قطرات کے ڈسچارج ہونے کا ایشو ہے، شریعت ان کے بارے میں کیا کہتی ہے، ان کے لباس، ان کے بدن، ان کے وضو، ان کے نماز کا کیا حکم ہے، وہ شرعی معذور کی لسٹ میں آتے ہیں نہیں آتے، مکمل تفصیل انشاءاللہ ان کے بارے میں ذکر کریں گے۔ اس ویڈیو میں صرف بات ہے ان افراد کے لیے کہ جو نارمل ہیں لیکن ان کو یہ فیل ہوتا ہے، ان کو یہ شک رہتا ہے، ان کو یہ وہم تنگ کرتا رہتا ہے کہ ان کے پیشاب کے قطرات ڈسچارج ہو رہے ہیں۔ تھوڑا ٹائم ٹریول کرتے ہیں، تھوڑا ماضی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ایشو ان کے ساتھ شروع کیسے ہوتا ہے۔ میرے ساتھ جب ہزاروں لوگوں نے یہ اپنے معاملات شیئر کیے تو میرا یہ مشاہدہ ہے، میں نے یہ اخذ کیا ان کی باتوں سے کہ اپنی ذاتی کوتاہی اور علم دین کی کمی کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ ایشوز شروع ہوتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ خاص طور پر جو مرد ہے جب وہ پیشاب کرتا ہے اور پیشاب سے فارغ ہوتا ہے تو یاد رکھیں مرد کی پیشاب کی نالی تنگ ہوتی ہے۔ جب انسان پیشاب سے فارغ ہو جاتا ہے، وہ اٹھ جاتا ہے، اس کو لگتا ہے میں پیشاب سے فارغ ہو گیا، لیکن اس کے باوجود اس کے پیشاب کی نالی میں کچھ قطرات رکے رہتے ہیں۔ بالکل اس طریقے سے جب آپ ایک پانی کا بڑا پائپ لگاتے ہیں، ٹوٹی بند کر دیتے ہیں، جب آپ پائپ کو رول کر رہے ہوتے ہیں، اس کو سمیٹ رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں اس میں سے کتنا پانی بعد میں بھی نکلتا ہے۔ یہی کچھ حال مرد کے پیشاب کی نالی کا بھی ہے کہ وہ تنگ ہوتی ہے اور کچھ قطرات اس میں رکے رہتے ہیں۔ تو شریعت کہتی ہے کہ مرد پر یہ لازم ہے کہ وہ پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد کوئی ایسا عمل کرے کہ جس سے اس کو یہ اطمینان ہو جائے کہ ہاں اب اس کے پیشاب کی نالی خشک ہو چکی ہے۔ جب اس کو یہ اطمینان ہو جائے گا اس کے بعد ہی اس کے لیے وضو شروع کرنا جائز ہے۔ کتب میں یہ لکھا ہے کہ جب تک بندے کو اطمینان نہ ہو جائے تب تک اس کے لیے وضو شروع کرنا بھی جائز نہیں ہے، نماز پڑھنا تو بڑے دور کی بات ہے۔ اب ہمارے ہاں علم کی کمی ہے، لوگ دنیاوی علوم کی طرف بہت راغب ہیں لیکن علم دین کو نہ اہم سمجھتے ہیں، نہ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، لیکن اسی میں کوتاہی کی وجہ سے ان کی آگے چل کر زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ اب جب لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ بھائی پیشاب کے بعد بھی کچھ کرنا ہوتا ہے کہ جس سے پیشاب کی نالی خشک ہو جائے تو وہ اس کو کرتے نہیں ہیں۔ پیشاب کیا، فوراً سے اٹھ گئے اور فوراً وضو کی طرف بڑھ گئے۔ اب جو پیشاب کے قطرات رکے ہوتے ہیں وہ بعد میں جب جسم میں حرکت ہوتی ہے، جسم میں موومنٹ پیدا ہوتی ہے، اس وقت ڈسچارج ہوتے ہیں۔ اب لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جیسے کبھی جب یہ شروع ہوتا ہے ان کے ساتھ ایشو تو جیسے پیشاب سے فارغ ہوئے وہ باہر آتے ہیں تو ان کو فیل ہوتا ہے کہ شاید کچھ ڈسچارج ہوا ہے۔ وہ چیک کرتے ہیں تو واقعتاً وہ جو قطرہ رکا ہوا تھا وہ ڈسچارج ہو جاتا ہے۔ اب ان کو سارا دن یہ وہم بار بار تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ شاید صبح بھی قطرہ ڈسچارج ہوا تھا، پھر ہوا ہوگا، اب بھی ہوا ہوگا، ابھی بھی ہو رہا ہوگا، یہ تو ہوتا رہے گا۔ اور پھر اس طریقے سے آغاز ہوتا ہے کہ جب وہ پیشاب کے بعد اطمینان نہیں کرتے اور پیشاب کے بعد کوئی بھی ایسا کام کرنا کہ جس سے بندے کو اطمینان ہو جائے کہ اس کے پیشاب کی نالی خشک ہے، اس کو استبراء کہتے ہیں شرعی اصطلاح میں۔ ٹیکنیکلی اس کا نام کیا ہے؟ استبراء، یعنی کوئی بھی ایسا عمل جس کے کرنے سے بندے کو اطمینان ہو جائے کہ ہاں اس کے پیشاب کی نالی اب خشک ہو چکی ہے۔ لوگ استبراء نہیں کرتے، زندگی میں پہلی بار تو یہ نام سنتے ہیں،
اس وجہ سے ان کے ساتھ یہ وہم اور شک کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. پھر گریجولی وہ سوچتے رہتے ہیں, چیک کرتے رہتے ہیں بار بار, اور یہ مسئلہ بہت پیک پہ پہنچ جاتا ہے. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ان کو ہر وقت فیل ہوتا ہے کہ اب کچھ ڈسچارج ہوا, اب کچھ نکلا, کپڑے ناپاک, بدن ناپاک, نماز نہیں ہو رہی, وضو نہیں ہو رہا, ہر چیز ناپاک وغیرہ وغیرہ. اور پھر وہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں, دوائیاں بڑی بڑی کھاتے ہیں نفسیات کی, سوئے رہتے ہیں, گنودگی میں رہتے ہیں, لیکن ان کو فرق نہیں پڑتا. تو اس لیے آپ نے کیا سیکھا؟ یہاں تک کی گفتگو سے آپ نے سیکھا کہ اس کا جو آغاز ہے وہ ہماری ذاتی کوتاہی کی وجہ سے ہوتا ہے. ہم جب استبراء نہیں کرتے, ہم جب پیشاب کے بعد اطمینان نہیں کرتے, اس کے بعد ایک آدھ قطرہ تو ڈسچارج ہونا ہوتا ہے, لیکن وہ ایک آدھ ہی ہوتا ہے. اس کے بعد پیشاب کی نالی خشک ہو جاتی ہے, لیکن ہمیں پھر شیطان وہم اور وسوسے دیتا رہتا ہے, اس کو موقع مل جاتا ہے, اور پھر وہ ہمارے ساتھ کھیلتا ہے اور ہم اس کا کھلونا بن جاتے ہیں. لہذا سب ون یہ ہے کہ جتنے بھی مرد حضرات مجھے سن رہے ہیں وہ استبراء کریں. اس سے مردوں کے لیے لازم ہے, خواتین کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. مردوں کے پیشاب کی نالی تنگ ہوتی ہے, خواتین کے پیشاب کی نالی تنگ نہیں ہوتی ہے. خواتین یہ کر سکتی ہیں کہ وہ پیشاب کے بعد ٹیشو پیپر رکھیں یا کوئی کپڑا رکھیں, اور اچھے طریقے سے اپنا جو ہے پرائیویٹ پارٹ کو, شرمگاہ کو صاف کریں, اطمینان کر لیں کہ اب کچھ اور ڈسچارج نہیں ہو رہا, اس کے بعد پانی کا استعمال کریں اور اٹھ جائیں. ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ان کے لیے خاص طور پر بات کر رہا ہوں جن کے ساتھ یہ وہم اور وساوس کا مسئلہ ہے. اس کے بعد پھر مرد حضرات یوں کریں کہ پیشاب کریں, اس کے بعد میں آپ کو طریقہ عرض کرتا ہوں, اس کے مطابق چلیں, زیادہ فائدہ ہوگا. کہ پیشاب کریں, ابھی پانی کا استعمال نہ کریں. اس کے بعد آپ کوئی بھی ایسا کام کریں, مثلا اٹھ جائیں, پیٹ پہ ہاتھ پھیریں, واش روم اگر کھلا ہے چہل قدمی کریں, کھانسی کریں. سب سے بیسٹ ہے اپنے پاس ٹیشو رول رکھیں واش روم کے اندر. پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد بغیر ابھی پانی کا استعمال کیے اپنے پیشاب کی نالی کو خشک کریں, ایبزارب کریں ٹیشو کے ساتھ. اس کے بعد اگین 2-3 منٹ کے لیے چہل قدمی کریں, کھانسی کریں, پیٹ پہ ہاتھ پھیریں. مزید جو ایک آدھ قطرہ ہوگا وہ ڈسچارج ہو جائے گا, اگین ٹیشو کے ساتھ ایبزارب کریں. جب آپ کو اطمینان ہو جائے کہ اب کچھ خارج نہیں ہو رہا, اب میں باڈی میں موومنٹ کر رہا ہوں, چل رہا ہوں, کچھ نہیں نکل رہا, اب یہ آپ کا اطمینان ہو گیا, یہ آپ کا استبراء مکمل ہو گیا, اب آپ پانی کا استعمال کریں اور وضو وغیرہ کریں. اچھا, میں پانی کا استعمال آخر میں استعمال کرنے کا اس لیے عرض کر رہا ہوں, اگر آپ پہلے ہی پانی کا استعمال کر لیں گے, اس کے بعد جب آپ چلیں گے, چہل قدمی کریں گے, پیٹ پہ ہاتھ پھیریں گے, تو آپ فیصلہ نہیں کر پائیں گے کہ یہ جو ڈسچارج ہو رہا ہے یہ پیشاب کا قطرہ ہے یا وہ پانی ہے. تو پریشانی مزید بڑھ سکتی ہے, اسپیشلی جن لوگوں کے ساتھ وہم اور وسوسے کا مسئلہ رہتا ہے. تو پانی کا استعمال کرنے سے پہلے اطمینان کر لیں, پیشاب کی نالی کو خشک کر لیں ٹیشو کے ساتھ, اور یہ آپ کو میکسیمم 3 سے 5 منٹ کا ٹائم درکار ہے, اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگنا چاہیے. اب ایسا نہ ہو کہ آپ 2-3 گھنٹے اطمینان ہی کرتے رہیں واش روم کے اندر. یہ میکسیمم 5 سے 7 منٹ, اس سے زیادہ ٹائم آپ کو واش روم میں نہیں دینا. اطمینان کیا, اس کے بعد آپ اینڈ پہ پانی کا استعمال کریں. اب جب آپ پانی کا استعمال اینڈ پہ کریں گے تو اب آپ کو یہ شک نہیں ہوگا کہ یہ دوبارہ پیشاب کا قطرہ تو نہیں, کیونکہ آپ اس سے پہلے اطمینان کر چکے ہیں کہ اب آپ کے پیشاب کی نالی سے کچھ بھی خارج نہیں ہو رہا. اگر آپ آج سے ہی استبراء شروع کر دیں, میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں آپ کی 90% بیماری ویسے ہی ختم ہو جائے گی, شک اور وسوسہ ویسے ہی ختم ہو جائے گا, کیونکہ آپ کا ذہن مطمئن ہوگا اور آپ کو سگنل دے گا کہ نہیں بھائی آپ اطمینان کر چکے تھے, اب کچھ بھی خارج نہیں ہو سکتا. ہم جو کہ پیشاب کے بعد اطمینان ہی نہیں کرتے, اس لیے بعد میں وساوس ہمیں تنگ کرتے رہتے ہیں. اچھا, 10% ایسے بیماری ہے اور ایسے افراد ہیں کہ جن کو استبراء کرنے کے بعد بھی میں نے دیکھا ہے کہ یہ شک اور وہم رہتا ہے کہ نہیں ابھی بھی کچھ ڈسچارج ہو رہا ہے, کیونکہ سالوں سے یہ مسئلہ ہوتا ہے, تو ظاہر ہے کہ چند دنوں میں تو ٹھیک نہیں ہوگا. ان کے لیے گزارش ہے کہ وہ استبراء نمبر 1 تو کریں, اور نمبر 2 اگر پھر بھی ان کو محسوس ہو کہ کچھ ڈسچارج ہو رہا ہے, وہ ہر 1 گھنٹے بعد صرف ایک بار اپنے آپ کو چیک کریں. 1 گھنٹہ گزاریں, اپنے آپ کو چیک کریں, یعنی چیک کریں کچھ ڈسچارج ہوا, پیشاب کی نالی آپ خشک پائیں گے, پھر چھوڑ دیں. اگین 1 گھنٹے بعد پھر چیک کریں 1 دفعہ, پھر اگین 1 گھنٹے بعد 1 دفعہ چیک کریں. 1 گھنٹے بعد صرف 1 دفعہ کی اجازت ہے, اس سے زیادہ آپ نے چیک نہیں کرنا, ورنہ آپ مزید اگر چیک کرنے کے مسائل میں پڑ گئے دوبارہ وساوس کی دنیا میں مزید آپ انٹر ہو جائیں گے. تو 1 گھنٹے بعد چیک کرنے کا اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ 1 گھنٹے کے بعد صرف ایک بار چیک کریں گے اور آپ اپنی پیشاب کی نالی کو خشک پائیں گے, تو آپ کا ذہن پھر مزید مضبوطی پکڑے گا کہ نہیں کچھ بھی خارج نہیں ہو رہا, یہ میرا صرف اپنا ذاتی وہم و شک ہے. ٹھیک ہے, اگر شیطان یہ وسوسہ ڈالے کہ نہیں وہ ڈسچارج ہو گیا ہوگا, اب خشک ہو چکا ہوگا, تمہارے بدن پہ لگ چکا ہے, لباس پہ لگ چکا ہے, تم وضو کے قابل نہیں, نماز کے قابل نہیں, تو شیطان کو کہیں
کہ اللہ تعالیٰ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو شریعت لے کر آئے ہیں اس کا یہ حکم ہے جب تک ہمیں ناپاکی کا یقین کامل حاصل نہیں ہو جاتا ہم صرف شک اور وہم کی بنیاد پر اپنے آپ کو ناپاک نہیں سمجھ سکتے. شیطان اگر آپ کے ساتھ کھیل رہا ہے آپ بھی اس سے سوال کریں کہ مجھے پروف دو, مجھے دلیل دو, کہاں ہے ناپاکی, کس وقت قطرہ ڈسچارج ہوا. یہ کہنا کہ ہو سکتا ہے, ہو گیا ہو, یہ کوئی دلیل نہیں ہے. شریعت اس پر نہ کوئی گرفت کرتی ہے نہ کوئی پکڑ کرتی ہے. لہذا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نمبر 1 استبراء کو اپنی زندگی میں آپ لازم کریں, اس کے ساتھ آپ تقریباً ٹھیک ہو جائیں گے. نمبر 2 پھر بھی اگر وساوس تنگ کرے 1-2 گھنٹے بعد صرف ایک بار اگر آپ ایک دن بھی کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کتنے ٹھیک ہو جائیں گے کہ نہیں اب میں ٹھیک ہوں. اور آہستہ آہستہ اس چیک کرنے کی عادت کو ختم کریں. یہ نہ ہو کہ چیک کرنے کی عادت کو بڑھانا نہیں, ختم کرنے کی طرف لے کر آنا ہے اور اپنے ذہن کو اطمینان دینا ہے کہ نہیں اب میرے پیشاب کے قطرات ڈسچارج نہیں ہو رہے, اگر ہوں گے تو مجھے اس کی دلیل چاہیے, اس کا پروف چاہیے. تو انشاءاللہ اس طریقے سے چلیں. اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اور یاد رکھیں کہ یہ شک اور وہم کی دنیا سے آپ باہر آ سکتے ہیں. یہ صرف ہمارا اپنا ایک ڈر اور خوف ہم نے پیدا کیا ہوا ہے کہ شاید ہم ناپاک ہو رہے ہیں. پوری دنیا اس طرح اپنا نظام چلا رہی ہے, اس پوری دنیا میں آپ ہی ناپاک رہ گئے ہیں, باقی سب جو ہیں وہ پاک ہیں. یہ صرف شیطان ہمیں محسوس کرواتا ہے تاکہ ہم کبھی بھی نماز, روزہ اور وضو غسل کی طرف جا ہی نہ سکیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں جو طریقہ بتایا گیا ہے اس کے مطابق چل کر اپنے آپ کو اطمینان بخشنے, سکون دینے اور ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر بھی اگر آپ کے ساتھ مشکلات کا سامنا ہے, پریشانی کا سامنا ہے, میرا واٹس ایپ نمبر نیچے آپ دیکھ رہے ہیں, اس پر رابطہ کریں. انشاءاللہ میں آپ کو مزید گائیڈ کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.